मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सोशल स्टडी का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और हमारी इससे पहले के लेक्चर्स में हमने फ़िज़िकल रीजन्स को स्टार्ट किया, उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। उसमें हमने फिर पाकिस्तान को 5 फ़िज़िकल रीजन्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। उसमें से हमने प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया, उसमें से हमने माउंटेन्स के बारे में से पढ़ लिया, ठीक है। और अब हम प्लेट्यूज़ की तरफ आते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? सतह मुर्तफ़ा फुटुहार, ये दहलवानी इलाका होता है, ठीक है। अभी हम जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। आप अपनी बुक का पेज नंबर 4 खोलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, देयर आर टू मेन प्लेट्यूज़ ऑफ पाकिस्तान एज़ फॉलोज़। पाकिस्तान में 2 बड़े बड़े सतह मुर्तफ़ा हैं, ठीक है। इसको प्लेट्यूज़ को उर्दू में सतह मुर्तफ़ा कहते हैं, ठीक है। पोटोहार प्लेट्यू, बलूचिस्तान प्लेट्यू। ये पोटोहार भी जगह का नाम है जहाँ से ये मंसूब है, और बलूचिस्तान तो आपको पता है कि हमारा सूबा है, ठीक है। अच्छा जी, पोटोहार प्लेट्यू। द पोटोहार प्लेट्यू इज़ स्प्रेड बिटवीन द रिवर जेहलम एंड द रिवर इंडस, ठीक है। ये इन 2 दरियाओं के दरमियान जो है वो फैला हुआ है। इट इंक्लूड्स रावलपिंडी, अटक, चकवाल एंड जेहलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। अच्छा, ये पंजाब, क्योंकि आपको पता है कि दरियाए सिंध और दरियाए जेहलम दोनों पंजाब में हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो सतह मुर्तफ़ा है ये पंजाब में आती है, ठीक है, ये पंजाब में मौजूद है। अच्छा, ये इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं? रावलपिंडी आपने नाम सुना होगा, अटक भी आपने नाम सुना होगा, चकवाल एंड जेहलम डिस्ट्रिक्ट, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। और ये पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं। इन एरियाज़ में जो है ये पोटोहार जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। इट इज़ हार्ड, रॉकी एंड बैरन लैंड। बैरन कहते हैं ऐसी ज़मीन जिस पर कोई फूल पौधा ना हो, यानी बिल्कुल वो इस लिहाज से खाली हो, ठीक है। बैरन खाली को कहते हैं। अच्छा, हार्ड है, सख्त है, ठीक है। इसकी जो ज़मीन होती है वो पथरीली होती है, पत्थर होते हैं। रॉक्स किसको बोलते हैं? पत्थर को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक्सेप्ट फॉर पोर्शन ऑफ लैंड नियर रिवर्स। आपको मैंने बताया कि इंडस रिवर और जेहलम रिवर के बीच में फैली हुई है। तो जो इंडस रिवर के आसपास का एरिया है और जेहलम रिवर के आसपास का एरिया है, वहाँ पर ये जो ज़मीन है ये कदरे बेहतर है, ठीक है। यानी ये रॉकी भी नहीं है और ये हार्ड भी नहीं है, ठीक है। समझ आ गई है। अ नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस विच इंक्लूड्स द साल्ट रेंज एंड काला चिट्टा रेंज लाई हेयर, ठीक है। ये जो है ये पहाड़ हैं, ठीक है। ये पहाड़ों का बड़ा सिलसिला है। एक जो है सॉल्ट रेंज, जो नमकियात का जो पहाड़ों का जो सिलसिला है वो इसमें आता है, और काला चिट्टा की पहाड़ियाँ भी जो हैं वो एक बड़ा सिलसिला है, वो ये इसी के दरमियान आता है, ये जो सतह मुर्तफ़ा पोटोहार है, ठीक है। अच्छा, ये जो इसकी जो ज़मीन है, सॉरी एक लाइन यहाँ पे मैं मिस कर गई थी। अच्छा, मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन किसे कहते हैं? काश्तकारी को कहते हैं, ठीक है। तो काश्तकारी के लिए ये ज़मीन जो है वो सूटेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि काश्तकारी के लिए कैसी ज़मीन चाहिए? नम ज़मीन चाहिए, नरम ज़मीन चाहिए, जो कि यहाँ की नहीं है। अभी मैंने बताया कि हार्ड एंड रॉकी लैंड है तो वो जो है उस पर कल्टीवेशन नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा जी, मिनरल्स लाइक ऑयल, गैस एंड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड हेयर। अच्छा, कौन कौन से मादनियात यहाँ पर पाए जाते हैं? पाकिस्तान तो मादनियात के लिहाज से बहुत मालदार मुल्क है, आप सबको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि पाकिस्तान दुनिया के चंद ऐसे ममालिक में शामिल है जो मादनियात के लिहाज से माला माल है, ठीक है। मादनियात किसे कहते हैं? मादनियात जो कुदरती ज़खायर होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिले होते हैं, जैसे नमक हो गया, ठीक है, जैसे कोयला है, जैसे ऑयल है, ये सारी चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं, ठीक है। तो इसको मादनियात बोलते हैं। अच्छा, Kevada salt mines, the second largest salt mines in the world, are also located here. खेवड़ा का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इसकी कान है खेवड़ा कान, ये भी इसी जो प्लेचू है इसके बीच में आती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आगे अगली स्लाइड्स में कुछ पिक्चर्स इसकी शेयर की हैं,
ٹھیک ہے. یہ کھیوڑا کی کان ہے, یہ سارا نمک ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام تر کان جو ہے یہ نمک کی بنی ہوئی ہے. اس میں نمک کی مسجد بھی بنی ہوئی ہے. اس سے ہر چیز جو ہے وہ نمک کی بنی ہوئی ہے, اور یہ دنیا میں دوسری بڑی نمک کی کان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی قدرتی ذخائر ہیں, یعنی منرلز ہیں, اور یہ اسی سطح مرتفع پوٹوہار یعنی پوٹوہار پلیچو کے بیچ میں آتا ہے. اچھا, یہ بھی اس کا ایک جو ہے ایریا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی میں نے کہا آپ کو آپ کے ساتھ سلائیڈ پہ شیئر کر لوں تاکہ آپ کو آئیڈیا کلیئر ہو جائے کہ اس کی جو زمین ہے وہ کیسی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ سخت سخت سی زمین ہے, راکس اس میں بہت زیادہ ہیں. راکس کس کو کہتے ہیں؟ چٹانوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس میں بہت زیادہ ہے. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ چلیں. اچھا جی, اب یہ تو ہو گئی تھی پوٹوہار پلیچو کی بات. اب بلوچستان پلیچو کی بات کرتے ہیں. اچھا, دا بلوچستان پلیچو لائز ٹو دا ویسٹ آف سلیمان ماؤنٹینز اینڈ دا کیرتھر ہل. اچھا, یہ جو ہے سلیمان ماؤنٹینز اور کیرتھر ہلز جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ کہاں پر واقع ہیں. تو یہ ان پہاڑیوں کے درمیان یا ان پہاڑی سلسلوں کے درمیان جو ہے یہ والا جو بلوچستان پلیچو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. اٹ ہیز این ایکسٹریم کلائمیٹ ود ویری لو رین فال. ٹھیک ہے, اچھا, یہاں پر بارشیں بہت کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کا جو موسم ہے وہ شدید ترین ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے موسم کم ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ خشک موسم ہے بہت زیادہ. اچھا, دیٹ از وائی دا پلیچو از کورڈ ود سینڈ اینڈ بیرن ہلز. ایک تو یہ جو ہے مٹی سے بھرا ہوا ہے یہ جو پلیچو ہے. دوسرا یہ کہ اس میں یہ بھی پتھریلے جو ہیں پہاڑ ہیں اس میں. ٹھیک ہے, دا پلیچو از رچ ان منرلز. پلیچو جو ہے وہ یہ بھی معدنیات سے بھرا ہوا ہے. آپ یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیں کہ جو پہاڑ یا جو سلسلے یا جو ڈہلوانے یا جو ایریا جو ہوگا وہ خشک ہوگا, زیادہ تر معدنیات جو ہے وہ وہاں پر ملتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس میں کون کون سے ہیں؟ نیچرل گیس کا ہے, کول ہے, کرومائٹ ہے, کاپر ہے اینڈ ماربل ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ میں نے آپ کے ساتھ یہاں پہ بلوچستان پلیچو کی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بالکل خشک ہے, ڈرائی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے ایک پکچر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کی. سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں تک سارا کلیئر ہے؟ چلیں جی, اگلا آتا ہے ڈیزرٹ. نمبر 4 جو پاکستان جس ریجن میں ڈیوائیڈ ہے اس کا 4تھ ریجن جو ہے وہ ڈیزرٹ ہے. ڈیزرٹ آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈیزرٹ جو ہے وہ صحرا کو کہتے ہیں, خشک علاقہ جہاں پر پانی کا وجود نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دا ایریا وچ ریسیوز لیس دین 10 انچز یعنی 254 ملی میٹر آف رین ان اے ایئر, یعنی ایک سال کے اندر اتنی بارش, تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ڈیزرٹ کہلاتا ہے. ایک سال میں اتنی کم بارش, مطلب یہاں پر روزانہ کے حساب سے جو ہے اس سے کئی زیادہ جو ہے وہ بارش ہوتی ہے. تو سوچ لیں کہ سال میں اتنی بارش ہونا تو وہ کتنا خشک علاقہ ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا, یہ کتنے ڈیزرٹ ہیں؟ یہ 3 ڈیزرٹ ہیں پاکستان میں بڑے بڑے. تھل ڈیزرٹ, چولستان ڈیزرٹ اینڈ تھر ڈیزرٹ. ٹھیک ہے, اب باری باری ان کو ڈیفائن کرتے ہیں. اچھا جی, تھل ڈیزرٹ. دا تھل ڈیزرٹ از ان پنجاب. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پنجاب میں واقع ہے. اٹ کورز, اب یہ کون کون سے علاقے اس میں آتے ہیں؟ ظاہر ہے ڈیزرٹ کا بھی کوئی نام ہوگا, کوئی علاقہ ہوگا وہاں پر. صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ اس کو تھل کہہ دیا لیکن یہ نہیں پتہ کہ وہ کون سے علاقوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھکر ہے, خوشاب ہے, میاں والی, مظفر گڑھ اینڈ جھنگ ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, پلانٹیشن اسکارس. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہاں پر پودے نہیں اگائے جا سکتے, نہ ہونے کے برابر ہیں. اینڈ سینڈ ڈیونز آر سین ایوری ویئر, اور جو مٹی کے ذرات ہیں وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. کیونکہ صحرائی علاقہ جو ہوتا ہے, آپ نے اکثر ٹی وی وغیرہ پہ دیکھا ہوگا کہ صحرا کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی میں نے آپ کے ساتھ ایک سلائیڈ میں اس کی صحرا کی پکچر بھی شیئر کی ہوئی ہے. میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ صحرا کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ بالکل پانی, پودے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور صحرا میں صرف جو ہے وہ مطلب زیادہ جو جانور سروائیو کر سکتا ہے وہ اونٹ ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ اونٹ کیوں صحرا میں رہتا ہے, اور اونٹ کو صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے. وہ اس لیے صحرا میں رہ سکتا ہے
کیونکہ وہ اپنے معدے کے اندر، اپنے اسٹمک کے اندر زیادہ عرصے تک خوراک کو اسٹور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ صحرا ہے جی. یہ دیکھیں آپ، بالکل ریت ہی ریت ہے، مٹی ہے بالکل. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ دور دور کہیں ایک ایک درخت ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ چلے جی، اب چولستان ڈیزرٹ کی بات کرتے ہیں. چولستان ڈیزرٹ لائز ٹو دا ساؤتھ آف دا ستلج. اچھا، یہ ستلج کے جنوب میں واقع ہے. اٹ کورز بہاولپور، رحیمیار خان اینڈ بہاول نگر. ٹھیک ہے، یہ 3 بڑے بڑے علاقے ہیں جس کو یہ کور کرتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے تھر ڈیزرٹ. ہمارا یہ جو ہے تھر ڈیزرٹ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اٹ از آلسو نون ایز دا گریٹ انڈین ڈیزرٹ. اس کو گریٹ انڈین ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے. اٹ از لوکیٹڈ ٹو دا ایسٹ آف سندھ. اچھا، یہ سندھ کے جو ہے مشرق میں واقع ہے، یعنی ایسٹ سائڈ پہ. اٹ کورز گھوٹکی، سانگھڑ، سکر، میر پور خاص اینڈ تھر پارکر. سمجھ آ گئی ہے؟ چلے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو باقی ریمیننگ 2 ٹاپکس ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں کریں گے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کویشچن ہو، کوئی کیوریز ہو تو کائنڈلی آپ لوگ پوچھا کریں. اوکے جی، اللہ حافظ.